اس کا بیس بڑھاؤ ذرا، بیس بڑھاؤ، بیس بڑھاؤ۔ اللہ اللہ، سنیے آپ، سنیے، راجو بھائی نے دوسرا میک بھی لگا دیا ہے، آپ سنیے، آواز آ رہی ہے نا اور سمجھ میں بھی بات آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ۔ قرآن نے 3 دوستیوں کا ذکر کرا اور تیرے دل میں ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے، نہیں ہے، صحیح بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ سے دوستی ہوتی تو دنیا میں مارا مارا نہ پھر رہا ہوتا، اور اگر نبی سے دوستی ہوتی تو دنیا تجھے مارے مارے نہیں پھر رہی ہوتی، اور اگر ایمان والوں سے دوستی ہوتی تو گیٹ اپ تیرا ایسا نہیں ہوتا، کہیں ناگ راج بنا گھوم رہا ہے۔ ہاں، کچھ نوجوان تو کان چھدوا کے اس میں وہ پہن لیے ہیں بالیاں۔ ایمان والوں سے دوستی ہوتی تو چہرے پہ داڑھی ہوتی، سر پہ تیرے ٹوپی ہوتی، تو 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہوتا، اللہ اللہ کر رہا ہوتا۔ نہیں ہے، بس مولویوں سے زیادہ ہے تو بس اتنا ہی ہے، مفتی گلفام کو بلا لو جلسے میں، احسان شاکر کو بلا لو، ہو گیا کام ختم ہو گیا، بس اسے 1 رات تک کے لیے دوستی کرنا ہے تو ان علماء سے کر لو، ایمان والوں سے کر لو، اللہ کے ولیوں سے کر لو، انشاءاللہ مرنے کے بعد میں ان کا ساتھ ملے گا۔ یہ 3 دوستیاں، اور یہ تینوں دوستیاں ہمارے اندر نہیں ہیں، باقی ساری دوستیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کے نوجوانوں کا پیار تو دیکھو، کسی کے دل میں ارادہ ہوا یار بلٹ موٹر سائیکل تو لاؤں گا ہی لاؤں گا، چاہے قسطوں پہ کیوں نہ لاؤں گا، وہ لا رہا، بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کیس کی فائل بنوا لیا، کیس کرا لیا، 20 30 50 ہزار روپے جمع کیا، بلٹ نکال لیا، پورے گاؤں میں گھما کے دکھا رہا، دھواں نکال لیا، ڈھبر ڈھبر، کار نکال کے لایا، شوق پیدا ہوا نا، شوق، ہائے ہائے ہائے، کاش یہ شوق تیرا مدینہ جانے کے لیے پیدا ہوتا ہے نا یار۔ قرضہ لے کے جب تو بلٹ لا سکتا تو قرضہ لے کے مدینہ کیوں نہیں جا سکتا؟ میں تو یہ کہتا ہوں یار، قرضہ لے کے بلٹ نہ لا، اگر اللہ تجھے ہو سکے توفیق دینا تو قرضہ لے کے نبی کے مدینے چلا جا یار، ذرا بول دے نا سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، نبی کے مدینے چلا جا۔ نبی فرماتے منظر قبری وجبت لہ شفاعتی، اور بلٹ خریدنے والوں، اور 50 ہزار کا موبائل خریدنے والوں، اور دنیا دنیا کرنے والوں، کوئی تمہاری بخشش کی گارنٹی نہیں لیتا، مگر آمینہ کا لال کہتا ہے جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آمینہ کا لال گارنٹی دیتا ہے یار، ایسی گارنٹی نہ بلٹ کمپنی دیتی ہے نہ کار کمپنی دیتی ہے۔ دوستی کرو تو یار اس مدینے والے سے کرو۔ اے سنیوں، آج میں جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی تقریر کر کے جاؤں گا، میری گارنٹی ہے اگر تم نے سن کے عمل کر لیا نا تو انشاءاللہ تمہاری آج سے دل کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں، دل کی دنیا بدل جائے گی، اور تقریر جتنی آگے بڑھے گی نا تمہیں اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ زیادہ مزہ آئے گا آپ کو، جھومو گے آپ۔ ہاں، اس لیے کہ میرا موڈ بھی بنے گا اور گلا بھی گرم ہوگا، تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا اور آپ جھومو گے، اس جلسے کو پوری زندگی یاد رکھو گے، ہاں انشاءاللہ۔ راجو بھائی صحیح بول رہا، اب ڈسٹرب مت ہو، اب اسے چھوڑے، اب چھوڑ دیں آپ، بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں بس بالکل اب اسے بولے ہی نہیں، اب یہ صحیح بول رہا، صحیح بول رہا نا، ہاں ٹھیک ہے، ورنہ یہ ڈسٹرب کرتے رہیں گے، یہ سیٹی ویٹی مارتا رہے گا، مجھے ڈسٹرب ہوتا رہے گا، بس ہاں بس ہو گیا، سیٹ ہو گیا، بس ہو گیا، اس سے زیادہ بھی نہیں ہوگا، اس سے کم بھی نہیں ہوگا، اتنا ہی ہوگا، رہنے دو، فکس ریٹ کر دو، کوئی سودے بازی نہیں۔ ہاں، اور بھائی ذرا سنیے یار، ہم نے کن کن سے دوستیاں کر لی ہے نا، ہائے ہائے، کسی کی دوستی ہمیش ریشمیا سے چل رہی ہے، ہاں ایسے ایسے میں نام بتاؤں گا آپ کو، کپڑوں میں سے سڑیاں تو بدبو آ رہی ہے، اور کہہ رہا ہے اس کے خواب تو دیکھو، سوچتا تو یہ ہے کہ کسی فلم میں ڈائریکٹر مجھے بھی ہیرو بنا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہائے 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 یار، تیری سوچ نوجوان یہ ہونا چاہیے کہ کسی رات میں اپنے گھر میں درود پڑھتا پڑھتا سو جاتا، میرے خوابوں میں آمینہ کے لال آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یار یہ سوچ کب بنے گی مسلمان تیری؟
آج یہ سوچ بنانے کی ضرورت ہے میرے بھائی، ہم تباہ ہو چکے۔ اس وقت پوری دنیا ہمیں تباہ کرنا چاہتی ہے، برباد کرنا چاہتی ہے، اور تو نے اسی دنیا کو دل میں جگہ دے دی جو دنیا تیری دشمن بنی بیٹھی ہے۔ اسی دنیا کو تو نے دل میں جگہ دے دی اپنے دشمن کو۔ اللہ اللہ، دنیا اور آخرت میں اگر تیری بھلائی کوئی چاہتا ہے تو تیرا نبی ہے۔ اگر تیرے لیے کسی نے آنسو بہایا ہے تو تیرا نبی ہے، کسی نے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا ہے تو تیرا نبی ہے، کسی نے تیرے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے تو تیرا نبی ہے، کسی نے اگر اپنے جسم پہ تیرے لیے پتھر کھایا ہے تو وہ تیرا نبی ہے، کسی نے ہجرت کی رات اپنا گھر مکہ چھوڑا ہے تو وہ تیرا نبی ہے، کسی نے اپنا دندان مبارک تیرے لیے شہید کرایا ہے تو وہ تیرا نبی ہے۔ ارے جس نے اتنی قربانیاں تیرے لیے دی ہو اس سے وفا نہ کرے گا تو پھر یہ غداری ہے، غداری ہے۔ تیرے نبی نے تیرے لیے کیا نہیں کیا مجھے بتا؟ پتھر کھایا تیرے لیے۔ نبی کی خود کی پاور تو اتنی ہے، اگر نبی ہاتھ اٹھا دے نا تو فرشتے آ کے پتھر مارنے والوں کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں، لیکن پتھر کھا رہے ہیں نبی، اور کبھی پیٹ سے پتھر باندھ رہے ہیں نبی، ہاں؟ اور تو اس دنیا میں مر گیا، یہ دنیا کر گیا۔ اور سن جلسے میں آنے والوں، یہ دنیا تجھے قبر کے گڈھے میں دھکیل کر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى پڑھ کے کبھی تیری طرف رخ نہ کرے گی۔ جس دنیا کو تو نے دل دیا تھا وہ دنیا چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، تیری بیوی کیوں نہ ہو، وہ بھی قبر کے گڈھے میں تیرے ساتھ نہیں ہوگی، مگر آگے سے لے کے پیچھے تک سن لو۔ اگر دل مدینے والے کو دیا ہے، دل آمینہ کے لال کو دیا ہے، دل مصطفیٰ جان رحمت کو دیا ہے، مرنے کے بعد زمانہ تجھے قبر میں ڈھکیل کے چلا جائے گا۔ سارا زمانہ جب تجھے قبر میں چھوڑ کے چلا جائے گا تو حدیث رسول کہتی ہے مدینے والا مدینے سے تیری قبر میں آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، تیری قبر میں آئے گا، کوئی اور نہیں آئے گا۔ او نوجوانوں، تیری قبر میں کوئی اور نہیں آئے گا، صرف مدینے والا مصطفیٰ آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، مدینے والا مصطفیٰ آئے گا۔ اس لیے کسی کی قبر پہ جایا کرو، دفن کیا کرو، کسی کو مٹی دیا کرو، سمجھ رہے ہیں؟ اور مٹی دے کے جب فارغ ہو جایا کرو تو قبر پہ کھڑے ہو جایا کرو، اور کھڑے ہو کے نبی کا درود صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ تو اگرچہ نہیں دیکھ رہا ہے مگر جس قبر پہ تو کھڑا ہے اب یہاں نبی کی حاضری ہونے والی ہے، نبی آنے والے ہیں، یقین ہے، تشریف لانے والے ہیں، جلوہ گری ہونے والی ہے۔ تو کھڑا ہو کے نبی کی آمد ہو رہی ہو اور تیری زبان پہ درود و سلام ہو، خدا کی قسم نبی مسکرا دیں گے۔ آئے آئے، ایک قبر پہ جانے والوں اور مٹی دے کے آنے والوں، قبر پہ کھڑے ہو کے نبی کا درود و سلام پڑھا کرو، اس لیے کہ نبی کی حاضری ہو رہی ہے، نبی تشریف لانے والے ہیں، جلوہ گری ہونے والی ہے۔ تیری آنکھ اگرچہ نہیں دیکھ رہی ہے مگر مصطفیٰ کی آنکھ تجھے ضرور دیکھ رہی ہے۔ قبر میں آتے ہیں نبی، تو قبر میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے عاشق کو جلوہ دکھاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، ذرا سنیے، بڑے توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ قبر میں آ کے فرشتے تجھ سے سوال کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سوال، زور سے بولو، سوال کریں گے، اور ایک سوال ہوگا نبی کے بارے میں، نبی کا جلوہ دکھا کے کہیں گے ان کے بارے میں بتا۔ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سنی ہے، میں وہابیوں کی بات ہی نہیں کر رہا، نہ نہ ان کی نہیں، میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نبی کو مانا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ بتاؤ یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو سنی کہے گا میرے نبی ہیں، ہے نا، میں ان کا غلام ہوں، یہ میرے آقا ہیں، یہ غیب دہ رسول ہے، یہ عالم الغیب والشہادہ ہے، یہ وہ ہیں جو مدینے سے بھی مجھے دیکھتے تھے، میرے نبی ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا جملے پہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، رائٹ، نشان مار دیا بھائی، اس کا کام ہو گیا، اسے سلا دو، جنت کا بچھونا لا دو اور اسے دولہے کی طرح سلا دو۔
صحیح سوال کا جواب دیا. نبی کو غیب داں مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں یہ مجھے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے گئے فرشتے. اب آگے بولوں، ذرا توجہ کرنا. کل میدان محشر برپا ہوگا، اور میدان محشر میں جس سے فرشتے پوچھ کے گئے تھے نبی کے بارے میں بتا، اس نے سب بتا دیا. اب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، وہاں پر فرشتے بھی ہوں گے. نامہ اعمال میں لکھا ہوگا بے نمازی بھی تھا، نامہ اعمال میں لکھا ہوگا جھوٹ بھی بولتا تھا، نامہ اعمال میں لکھا ہوگا حرام بھی کھاتا تھا، نامہ اعمال میں لکھا ہوگا زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، نامہ اعمال میں لکھا ہوگا بے پردہ عورتوں کو تکتا تھا. تو پھر فرشتے کہیں گے قبر میں جواب دیا تھا کہ نبی کو مانتا ہوں، غیب دا بھی مانتا ہوں، جاننے والا بھی مانتا ہوں. تو جب تو نبی کو حاضر و ناظر مانتا تھا تو پھر نبی کے سامنے یہ سب گناہ کرتا تھا. ذرا غور کیجئے، مانتا تھا اور پھر یہ گناہ کرتا تھا، اور یا پھر تو ڈھیٹ پنا کرتا تھا، یعنی نبی دیکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود جان بوجھ کے یہ کرتا تھا. یا تو قبر میں جھوٹ بولا تو نے، نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہوں، یا تو قبر میں جھوٹ بولا اور قبر میں صحیح بولا، سچ بولا تو پھر ڈھیٹ پنا کرتا تھا. جان بوجھ کر یہ خطائیں کرتا تھا، پتا تھا نبی دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی یہ خطا کرتا تھا. بتاؤ مسلمانوں کتنی شرمندگی کا عالم ہوگا. بتاؤ مسلمانوں جواب کیا دو گے؟ اس وقت نہ کوئی جواب ہوگا، شرمندگی کا عالم ہوگا. او مسلمانوں کان کھول کے سن لو، صرف دوستی کے لیے اس دل میں جگہ دو. دوستی یا تو رب سے کر لو، یا آمینہ کے لال سے کر لو، یا پھر ان نیک لوگوں سے دوستی کر لو. یہ قبر میں، حشر میں، اور لوگوں میدان محشر سے لے کے پل صراط تک انشاءاللہ یہ دوستیاں تمہاری کام آئیں گی. اور جلسے میں آنے والے سنو، سب سے پہلے صبح میں اٹھو تو تیری ملاقات تیرے رب سے ہونا چاہیے، کسی سے نہیں ہونا چاہیے. کس سے ہونا چاہیے؟ رب سے. اور اس کی ملاقات کا بھی ایک وقت اور طریقہ ہے. سورج نکلنے سے پہلے پہلے اٹھ جا، اور اٹھنے کے بعد میں وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد میں مسجد چلا جا، اور مسجد چلا جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھ لے. اس لیے کہ جب تو نماز پڑھے گا اور جب نماز میں سجدہ کرے گا تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا. نماز طریقہ ہے، ذریعہ ہے رب سے ملاقات کرنے کا. لوگوں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو چپ کے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے رب سے ملاقاتیں کرتا ہے. اور لوگوں صبح اٹھا کرو تو کسی سے بات نہیں، کسی سے ملاقات نہیں. اگر بات ہے تو رب سے ہونا چاہیے، ملاقات ہے تو رب سے ہونا چاہیے. اور تم تو اٹھے اس وقت سورج نکل آیا تو ملاقات کا وقت ہی نکل گیا. ملاقات کا ایک وقت رکھا تھا صبح، دن بعد میں نکلے. پہلے تو اپنے رب سے ملاقات کر لے. ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی کہتا پتہ نہیں آج مولانا میری دکان میں بکری نہیں ہوئی، پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا. فجر نہیں پڑی تو تجھ سے برا منہ کس کا ہوگا؟ ارے تو نے فجر نہیں پڑھی تو کسی کو کیوں کوسنا؟ کس کا منہ دیکھ لیا آج دکان نہیں چلی، کس کا منہ دیکھ لیا آج کاروبار سیدھا نہیں ہے. تجھ سے برا منہ کس کا ہوگا؟ تو نے نماز چھوڑا ہے. صبح اٹھتا، اٹھنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرتا، نماز پڑھتا، تیرے کام میں بھی برکت ہوتی، تیرے رب کی رحمت جھما جھم برستی. تو اچھا ہو جا، نیک لوگوں سے ملاقاتیں کر لے، نیک لوگوں سے دوستیاں کر لے. خدا کی قسم یہ دوستیاں رنگ لائیں گی. دیکھو جھوٹے کے پاس بیٹھو تو جھوٹ بولنا آ جاتا ہے، بات ہے کہ نہیں؟ شرابی کے پاس بیٹھو تو شراب پینا آ جاتا ہے. میرے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ بے نمازی کے پاس بیٹھو تو بندہ بے نمازی بن جاتا ہے. بیڑی والے کے پاس بیٹھو بیڑی پینا آ جاتا ہے. سگریٹ والے کے پاس بیٹھو سگریٹ پینا آ جاتا ہے. پڑیا والے کے پاس بیٹھو پڑیا کھانا آ جاتا ہے. تو کیوں نہ نمازی کے پاس بیٹھو تاکہ نماز پڑھنا آ جائے، کیوں نہ قاری کے پاس بیٹھو تاکہ قرآن پڑھنا آ جائے، کیوں نہ عالم دین کے پاس بیٹھو تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے، علم دین سمجھ میں آ جائے. یار ایسوں کے پاس بیٹھو جن کے بیٹھنے کی وجہ سے تیری آخرت سمجھ جائے. ایسوں کے پاس بیٹھو، ایسوں سے دوستیاں کرو، ایسوں سے ملاقاتیں کرو.
ایک شخص بیان کرتا ہے، کہتا میں بہت بڑا گناہگار تھا ایک بزرگ کی بارگاہ میں جا کے، اور وہ بزرگ کا نام ہے حبیب اجمی، کہہ دو سبحان اللہ۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، بغداد شریف میں رہتے ہیں حبیب اجمی، ان کا دربار لگا، صبح کا وقت ہے، فجر کے بعد کے وقت ہے، مریدین کا تانتا لگا، سارے عاشق بیٹھے، معتقدین بیٹھے، مریدین بیٹھے، انہی میں ایک شخص آیا جو بہت بڑا گناہگار تھا، سارے زمانے میں بدنام تھا، مشہور زمانہ تھا، شراب وہ پی لیا کرتا تھا، چوری وہ کر لیا کرتا تھا، ڈاکہ وہ ڈال لیا کرتا تھا، لوگوں کو ستایا کرتا تھا، بڑا ہی بدنام زمانہ، مشہور زمانہ تھا، اس وقت سارا زمانہ اس کو جانتا تھا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا، فجر کے بعد رو رہا ہے، ہاتھ جوڑے بیٹھا رو رہا ہے۔ حبیب اجمی فرماتے ہیں وہ آنے والے رونے کا سبب تو بتا، وہ آنے والے آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب تو بتا، صبح صبح کیوں رو رہا ہے؟ سب نے کہا حضور ہم نے تو اسے شرابیں پیتا دیکھا ہے، کسی نے کہا حضور ہم نے تو اسے ڈاکہ ڈالتے دیکھا ہے، کسی نے کہا حضور ہم نے تو اسے چوری کرتے دیکھا ہے، کسی نے کہا حضور ہم نے اسے غریبوں کا حق مارتے دیکھا ہے، یتیموں کا حق مارتے دیکھا ہے، سب نے گواہی دے دیا۔ حبیب اجمی نے فرمایا تیری وجہ سے تو زمانہ روتا ہے، آج تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور کیا بتاؤں، میں دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہگار اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، لیکن کل ایک بچے سے میری دوستی کیا ہو گئی، اس کی دوستی نے میری دل کی دنیا بدل دی۔ ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ حضور ایک دوستی نے میرے دل کی دنیا بدل دی، میری دل کی کائنات اس وقت بدل چکی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں آنے کی کچھ وجہ ہے حضور، میری داستان کو سن لیا جائے۔ حبیب اجمی فرماتے ہیں بتائے کیا وجہ ہے رونے کی؟ عرض کرنے لگا حضور ہاں جتنوں نے گواہی دی میں شرابی ضرور ہوں، ہاں میں جوا ضرور کھیلتا تھا، ہاں میں ڈاکہ ضرور ڈالتا تھا، ہاں میں شرابیں ضرور پیتا تھا، لیکن حضور یہ کل کی بات بتا رہا ہوں، کل کی بات ہے، ذرا دل سے سننا، یہ کل کی بات ہے۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور کل میری بیوی نے صبح مجھ سے کہا آج گھر پہ ایک بہت بڑی پارٹی رکھ لی جائے، آج جتنے تیرے دوست ہیں سب کی دعوت کر دو، دعوت کرنے کے بعد میں گھر پہ انہیں بلا لیا جائے، اور گھر پہ آنے کے بعد سارے دوستوں کا ایک کھانا ہو جائے گا، شام کو رقص و سرور کی محفل سجے گی، شام کو شرابوں کے جام چلیں گے، ایک کام کر جتنے بھی تیرے دوست ہیں، جتنے بھی تیرے ساتھ میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، تیرے ساتھ میں جتنے بھی جوا اور شراب پیتے ہیں، ان کو شام کو مدعو کر دے، اور شام کو تیرے دسترخوان پہ ایک بڑا کھانا ہوگا، ایک بڑی محفل ہوگی، اور اس میں رقص و سرور ہوگا، اس میں شرابوں کے جام چلیں گے۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور میں صبح اپنے دوستوں کے گھر پہ گیا، میں نے سینکڑوں دوستوں کی دعوت کر ڈالی، میں سینکڑوں دوستوں کی دعوت کر کے جب میں گھر پہ آیا سورج چڑھ چکا تھا، سورج اپنی روشنی پوری دنیا میں پھیلا چکا تھا، اس وقت میں آیا میرے گھر میں اچھے سے سورج نظر آنے لگا تھا، میری بیوی نے کہا سب کی دعوت کر دیا، میں نے کہا ہاں شریک حیات میں اپنے سارے دوستوں کی دعوتیں کر آیا ہوں، شام کو رقص و سرور کی محفل ہوگی، شام کو شرابوں کے جام چلیں گے، شام کو میرا گھر جو ہے بڑا سجا ہوگا، شام کو میرے گھر میں جو ہے طرح طرح کے کھانے ہوں گے، شام کو میرے گھر میں شرابوں کے جام چل رہے ہوں گے۔ میری بیوی نے کہا اچھا کیا، اب سب کی دعوت کر دیا، لوگوں ذرا غور کرو، ہم گناہگار ضرور ہے، خطا کار ضرور ہے، لیکن ذرا اس کی بھی سن لو، اس کی زبانی۔ کہنے لگا وہ کوئی سا گناہ نہیں تھا جو میں علل اعلان نہیں کرتا تھا، وہ کوئی سا گناہ نہیں تھا میں جو سب سے بڑھ کے نہیں کرتا تھا۔ شام کو محفل رکھ لی گئی، پارٹی رکھ لی گئی جسے آپ پارٹی کہتے ہیں، جب میں گھر میں آیا بیوی نے کہا پارٹی تو ہو گئی، سب کی دعوت تو ہو گئی، لیکن ایک کام کر لو، یہ کچھ کھانے پینے کے سامان کی میں نے لسٹ بنائی ہے، بازار جاؤ اور بازار جانے کے بعد میں یہ کھانے پینے کا سامان خرید کے لے آؤ، تاکہ میں شام کو طرح طرح کے کھانے تیار کر کے اپنے مہمانوں کی ضیافت کر سکوں۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کر رہا حضور میں اس لسٹ کو لے کے اس پرچے لے کے بازار چلا گیا، اور بازار جانے کے بعد حضور میں نے سودا خریدنا شروع کر دیا، میں نے کچھ کھانے کے سامان خریدے، میں نے کچھ پینے کے سامان خریدے، اور سامان خریدنے کے بعد میں جمع کرتا چلا گیا، حضور جمع ہوتا چلا گیا، سامان اتنا جمع ہو گیا کہ ایک بڑی سی پوٹلی بن گئی، اور میری فہرست بھی ختم ہو گئی، میری جیب کا پیسہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے جب مکمل سامان خرید لیا، پوٹلی بنا کر رکھ لیا، مجھے حاجت ہوئی کوئی مزدور مل جائے، مجھے ضرورت پڑی کوئی حمال یا کولی مل جائے تاکہ میری پوٹلی اٹھائے اور میرے گھر تک لے جائے، میں مجھے اس کی مزدوری دے دوں اور وہ میرا
میرا کام پورا کر دے۔ اے نوجوانوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، کہتا ہے میں نے پوٹلی کے پاس کھڑے ہو کر کافی دیر انتظار کیا کہ مجھے کوئی مزدور مل جائے۔ میں نے دائیں دیکھا مزدور نہ ملا، میں نے بائیں دیکھا مزدور نہ ملا، میں نے آگے دیکھا مزدور نہ ملا، میں نے پیچھے دیکھا مزدور نہ ملا۔ دوپہر ہو گیا، سورج چڑھ چکا تھا، تیز کی دھوپ ہو چکی تھی، بازار میں رکنا بڑا مشکل تھا۔ میں نے 2 قدم آگے بڑھ کے دیکھا کہ کوئی مزدور مل جائے تاکہ جلدی سے یہ کام تمام ہو جائے۔ یہ پوٹلی اس کے سر پر رکھو اور بازار 12 سال کا بچہ نظر آیا، چہرے پہ حسن کی برسات کی نگاہیں جھکی تھی۔ میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ بچے نے بڑے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، میں بچہ ہوں، میں مزدور ہوں، مزدوری کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا اتنی عمر میں مزدوری کرتے ہو؟ بچے نے جواب دیا ہاں، گھر میں غربت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، اس لیے بچپن سے ہی مزدوری کرنا پڑ گیا ہے۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں حضور، جب بچے نے اتنا کہا تو مجھے تو مزدور چاہیے تھا، بچہ یا جوان نہیں چاہیے تھا، مزدور چاہیے تھا۔ بچہ ہو جوان ہو اس سے مطلب نہیں، مزدور چاہیے تھا۔ میں نے کہا بچہ میری پوٹلی اٹھا کے میرے گھر تک اگر لے چلے تو تیری آج کی مزدوری میرے ذمہ رہے گی، میں دوں گا۔ بچے نے کہا اگر تیری پوٹلی میرے اٹھانے کے قابل ہوگی تو مجھے تو مزدوری چاہیے، وہ چاہے شرابی کی ہو یا نمازی کی ہو، میں نے تو محنت کر کے کمانا۔ توجہ ہے، ذرا غور کرنا۔ بچہ میری پوٹلی کے قریب آیا، جب میری پوٹلی کو دیکھا تو بچے کی ہمت ٹوٹ گئی۔ وزن زیادہ تھا، عمر کم تھی۔ 12 سال کا بچہ 50 کلو کی پوٹلی تو نہیں اٹھا سکتا نا۔ 12 سال کا بچہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی تو وزن اٹھا سکتا نا۔ بچے نے کہا تیری پوٹلی کا وزن زیادہ ہے، میری عمر بہت کم ہے، اتنی بڑی پوٹلی اٹھانے کے قابل نہیں ہو۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، میں نے بچے سے کہا بیٹا اگر پوٹلی نہیں اٹھا سکتا نا تو پھر تو چلا جا، میں کسی نوجوان کو تلاش کر لوں گا، وہ میری پوٹلی لے جائے گا۔ اتنا کہا تو بچہ رونے لگا، بچے کی آنکھ میں آنسو آ گیا، بچے کی چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا بیٹا میں نے تو خالی تجھے منع کیا ہے، اس میں تو رونے کی کوئی بات نہیں، اس میں تو آنسو بہانے کی کوئی بات نہیں، اس میں تو اشک بہانے کی کوئی بات نہیں۔ بچے نے جواب دیا بات یہ ہے کہ میں ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میری بوڑھی ماں فاقے سے گھر میں میرا انتظار کر رہی ہے، میرا بیٹا چند سکے کما کے لائے گا تو میرے گھر کا چولہا جلے گا، تو نے مجھے منع کر دیا۔ بات یہ ہے اگر تیری پوٹلی کو بھی میں نے چھوڑ دیا، اگر تیرا کام بھی میں نے چھوڑ دیا، اگر تیری مزدوری میں نہ کر سکا تو ہو سکتا ہے شام تک مجھے کسی کی مزدوری نہ ملے، اس لیے کہ دوپہر تو ہو گیا ہے، آدھا دن تو گزر چلا ہے، آدھا دن باقی ہے، اور آدھے دن کے بعد بازار سمٹ جاتا ہے، بازار کی دکانیں بند ہونے لگتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب دن کتنا بچا ہے، اس دن میں مجھے کوئی مزدوری نہ ملے، شام کو خالی ہاتھ جاؤں گا، میری ماں کو فاقے سے سونا پڑے گا، شام کو خالی ہاتھ جاؤں گا، میری بوڑھی ماں فاقے سے سوچی تو مجھے کیسے نیند آئے گی، اس لیے رو رہا تھا۔ اللہ اللہ، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، میں نے بچے سے کہا او بیٹا جب بات ماں کی ہے، جب بات بھوک کی ہے تو پھر وزن کیا دیکھتا ہے اور عمر کیا دیکھتا ہے، اٹھانا میری پوٹلی، تجھے تیری مزدوری دوں گا۔ کہنے لگا میں تو ایک بے رحم انسان تھا، میں تو ایک سخت دلی انسان تھا، میرے دل میں تو رحم ہی پیدا نہیں ہوا، میرے دل میں نہیں آیا کہ میں بچے کی ایسے ہی مدد کر لوں۔ بچے کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا اگر تو یہ پوٹلی نہیں اٹھا سکتا نا تو لے ایک کام کر، میں تیری مدد کر سکتا ہوں، جا کے اپنی ماں کو کھانا کھلا دینا۔ یہ چیز جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، مسلمانوں ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے ہمارے اندر یہ چیز۔ ہم تو اگر بوڑھے کو بھی مزدوری پہ لے آتے ہیں نا تو اس سے تقاضا کرتے ہیں بھائی کام ذرا جلدی کر، او بھائی ذرا جلدی کر، یار دیکھ لے اس کی عمر زیادہ ہے، کمزوری ہے، بوڑھا ہے، یار اگر کم بھی کام کر رہا نا تھوڑا سا نظر انداز کر لے، اس کی مزدوری پوری دے دے، تجھ سے تیرا رب راضی ہو جائے گا۔ یار کبھی کبھی ایسے بھی مدد کیا کرو یار، مدد کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں، مگر ہمارے اندر تو رحم ہی نہیں ہے یار۔ ہم تو اگر بوڑھے کے رکشا میں بھی بیٹھ گئے نا، پہلے پینڈل والا رکشا ہوتا تھا تو بھائی لے کے چل، پیسے دینا نا تو تیرے رکشا پہ بیٹھ کے جائیں گے۔